وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235 میں پروردگار عالم نے ان خواتین کے احکامات کو بیان کیا جن کے شوہر دنیا سے چلے گئے، ان کی وفات ہو چکی ہے۔ گزشتہ آیت میں ان خواتین کی عدت کے مسائل کو بیان کیا کہ 4 مہینے 10 دن تک بیوہ خواتین یہ شادی نہیں کر سکتی، ان کو اجازت نہیں ہے، یہ انتظار کریں گی۔ 4 مہینے 10 دن کے بعد اگر یہ شادی کرنا چاہیں، اگر کوئی اچھا فیصلہ کرنا چاہیں اپنے حق میں، تو رشتہ داروں کو، خصوصاً شوہر کے رشتہ داروں کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، لہذا اس کو اختیار ہے۔ اب اس آیت میں ایک اور مسئلہ، کیونکہ گزشتہ آیت میں دوسری شادی کی اجازت دی ہے، تو اب اس کے مسائل، دوسری شادی اگر کرنا چاہ رہی ہے تو یہ کب سے اس شادی کے بارے میں گفتگو ہو سکتی ہے؟ فرض کریں 4 مہینے 10 دن اگر اس کی عدت ہے، تو جب 3 مہینے گزر جائیں تو آیا گفتگو ہو سکتی ہے؟ یا ابھی 10 دن باقی ہیں تو کیا گفتگو ہو سکتی ہے؟ ماں باپ کے پاس اگر کوئی رشتہ آتا ہے یا وہ خاتون خود سے، کیونکہ اب اس کی عدت ختم ہونے کو ہے، 10 دن 15 دن باقی ہیں، تو کیا وہ فیصلہ کر سکتی ہے، فائنل فیصلہ لے سکتی ہے کہ میں اتنے دنوں بعد شادی کر سکتی ہوں، تو اس سے پہلے میں دوسرے امور کو طے کر لوں؟ اس کے معاملات جو ہے وہ بہت، کیونکہ اہم اور دقیق معاملات ہیں، اس کو اس آیت میں بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ۔ عرضتم تعریض سے ہے، تعریض یعنی اشارے کنائے میں بات کرنا۔ اللہ کنائے کا بھی علماء فرماتے ہیں کہ اس کا کنائے سے بھی فرق ہے، لیکن اس کے ظاہری معنی جو ہوتا ہے تعریض میں، فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، ظاہری معنی کے علاوہ ایک اور طرف اشارہ کرنا، ایک گفتگو کر رہا انسان لیکن کسی اور جانب اس کا اشارہ ہے۔ مثال کے طور پہ یہ فرد، اب اس فرد کو قرآن مخاطب کر کے جو شادی کرنا چاہ رہے اس بیوہ سے، کہ جب تک وہ عدت میں، آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں جب آپ کی عدت ختم ہو جائے، لیکن تعریض اشارے کے نائے میں مثال کے طور پہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی شادی کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی مناسب رشتہ مل گیا تو۔ مثال کے طور پہ کنائے میں اگر بات کرتا ہے، اس خاتون سے ڈائریکٹ نہیں کہتا، تو کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے،
یہ مدت ختم ہونے سے پہلے جو واضح اور شفاف گفتگو ہے شادی کے بارے میں وہ نہیں کر سکتے آپ، لیکن اشارے کنائے میں آپ مثال کے طور پہ ممکن ہے اس فرد کو یہ خطرہ ہو کہ کہیں اور سے اگر کوئی رشتہ آ جائے تو اس خاتون کی شادی نہ ہو جائے، کسی اشارے میں وہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جب عدت ختم ہو گئی تو میں شادی کروں گا آپ سے۔ لہذا فی ما عرضتم بھی من خطبۃ النساء، خطبۃ النساء جو شادی سے پہلے شادی کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے خطبۃ النساء۔ خطبہ اسی سے ہے گفتگو کرنا، خاطب، خطیب، یہ اسی فیملی کے الفاظ ہیں تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ۔ تو جو شادی کے بارے میں گفتگو ہے اس کے بارے میں اشارے کنائے سے گزر جانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ او اکننتم فی انفسکم، اکننتم چھپانا، یا تم اپنے نفسوں میں اگر اس کو چھپائے ہو، آپ کے ذہن میں اگر یہ بات ہے کہ جب 1 مہینہ گزر جائے گا جو اس کی عدت سے باقی ہے یا 2 مہینے گزر جائیں گے تو میں اس خاتون سے شادی کروں گا، اس بیوہ سے، اگر یہ آپ نے اپنے نفس میں چھپایا یعنی آپ کے دل میں یہ بات ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں اور اس کا گناہ نہیں ہے۔ علم اللہ، کیوں اجازت دی ہے پروردگار عالم نے اشارے کے نائے میں بات کرنے کی، یا دل میں بھی یہ نہیں کہا کہ تمہارے دل میں بھی ایسا خیال نہ آئے، کیوں اجازت دی ہے؟ علم اللہ، کیونکہ پروردگار جانتا ہے، اس کو علم ہے، انکم ستذکرونہن، کہ تم ان کو عنقریب یاد کرو گے۔ پروردگار کو یہ علم ہے کیونکہ وہ تمہاری دلی کیفیت کو جانتا ہے، اس کو علم ہے کہ آپ اس بات کا تذکرہ کرو گے، لہذا اس نے تمہاری فطرت کو جانتے ہوئے، تمہاری نیچر کو جانتے ہوئے اس نے یہ اجازت دے دی کہ جو تمہارے اندر ہے تم اس کا کسی ذریعے سے یہ ایک راستہ دیا ہے، درمیانہ راستہ، کہ یہ بھی نہیں ہے کہ کسی صورت میں آپ اس کا اظہار نہیں کر سکتے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اس عدت کے دوران آپ شادی کی بڑے واضح انداز میں گفتگو کریں، نہیں، اشارے کے نائے میں آپ سمجھا سکتے ہیں۔ کس وجہ سے اجازت دی ہے پروردگار عالم نے؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ تمہاری طبیعت اس طرح کی اور تم ان کو یاد کرو گے۔ وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، ایک اور مسئلہ جو معمولاً ہمارے معاشرے میں بھی پیش آتا ہے کہ چھپا کر رشتہ داروں کو پتہ نہ ہو، ابھی عدت بھی باقی ہو اور یہ فرد اس خاتون سے گفتگو کر رہا ہو کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی ممکن ہے ڈیٹ مقرر کرے یا دوسرے معاملات جو ہوتے ہیں وہ طے کرے، تو چھپا کر بھی یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا کہ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن ان کو مخفیانہ طور پہ ان کو آپ وعدہ نہ دیں، آپ ان کو وعدہ دیں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور اپنا فائنل آپ کر لیں اسی عدت کے دوران، اس سے منع فرمایا۔ إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، ہاں اس کی اجازت ہے کہ آپ اگر کوئی اچھی بات کرنا چاہتے ہیں، معروف جو عام معاشرے میں پسندیدہ ہے، معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے، اتنی اگر گفتگو آپ کرنا چاہیں تو اس کی اجازت ہے، لیکن آپ اس کو کوئی ایسا وعدہ جو شادی کے متعلق ہے، جو قطعی فیصلہ ہے، اس کے متعلق آپ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اس کی پھر ایک اور انداز میں سمجھایا اس کو، وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، وَلَا تَعْزِمُوا، تعزم عزم سے ہے، اور جگہ بھی قرآن کریم میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کی فیملی کے، عزم سے ہے یعنی پختہ ارادہ، پکا ارادہ۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، عقدہ کہتے ہیں گرہ کو، اسی سے عقد ہے، نکاح کو عربی میں عقد کہا جاتا ہے کیونکہ یہ گرہ ہوتی ہے جو میاں اور بیوی کو ایک بندھن میں جو باندھ دیتی ہے، یہ ایسی ایک گرہ ہے، یہ الفاظ یا یہ ایک خاص جو قانون ہے شریعت کا، تو یہ بھی کنایے کے طور پہ اس میں گفتگو کیا۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، نکاح کی گرہ یعنی نکاح کرنے کا یعنی شادی کا پکا ارادہ نہیں کر سکتے آپ، اس کی عدت ختم نہیں ہوئی اور آپ فائنل کر دیتے ہیں اس کے ساتھ شادی کی بات، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، یہاں تک کہ اس کی
جو مدت معین تھی اس حکم کی، اس عدت کی، جب تک وہ اپنے انجام تک نہ پہنچ جائے، اختتام تک نہ پہنچ جائے، آپ اس وقت تک بات نہیں کر سکتے، اس وقت تک آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، پکا ارادہ اور پختہ ارادہ نہیں کر سکتے۔ یبلغ الکتاب، کتاب یہاں کتاب سے مراد مکتوب ہے، وہ یہ حکم ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اور تم جانو کہ یقیناً اللہ کو علم ہے مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو تمہارے اندر ہے، فَحَذَرُوهُ، بس اس کی نافرمانی سے بچو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اگر مخفیانہ طور پہ، جو اوپر جس کا تذکر آیا کہ اگر تم مخفی طور پہ بغیر کسی کو مطلع کیا اگر تم اس سے فیصلہ کر چکے ہو تو کسی کو علم نہیں ہے، لیکن خدا کو تو علم ہے، لہذا اس کی نافرمانی سے بچو، مخفیانہ ایسے طے نہ کرو، فیصلے نہ کرو۔ پھر دوبارہ وَاعْلَمُوا، اور تم جانو، ان اللہ غفور حلیم، کہ یقیناً پروردگار عالم مغفرت والا بھی ہے اور حلم والا بھی ہے۔ لہذا ان صفات سے جو پروردگار کی اس آیت کے آخر میں وہ علم والا ہے، وہ مغفرت والا ہے، وہ حلم والا ہے، تمام احکامات یا اس کی سزائیں یا صبر کرنے کا ان ایام میں جتنے اس کے فیصلے ہیں وہ ہماری مصلحت کے تحت ہیں اور اس کی حکمت کے تحت ہیں۔ پروردگار ان تمام مسائل پہ عمل کرنے کی اور ان کے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔